مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس پر اشکال ہے کہ دن رات عبارت حرکت شمس سے، اور جب آسمان زمین نہیں تھے، سورج چاند نہیں تھا، تو 6 دن کہاں سے آ گئے؟ یہ معروف اشکال ہے کہ آسمان و زمین نہیں تھے، سورج چاند بھی نہیں تھا، تو 6 دن کہاں سے آئے؟ اس کے متعدد جوابات حضرات نے دیے۔ ایک آسان جواب کہ جہاں لفظ مقدار محذوف نکالو اور مانا کرو خلق السماوات والارض فی مقدار 6 ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں نہیں، 6 دنوں کی مقدار میں، جب آسمان زمین بن گئے تو جو وقت ہے 6 دنوں کا پیریڈ آسمان و زمین بننے کے بعد، اتنے پیریڈ میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، یعنی 6 دنوں کی مقدار، بقدر مقدار 6 ایام۔ اشکال ختم۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں ایام سے مراد ہیں ادوار، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دوروں میں بنایا، 6 ادوار میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں سٹیپ، یہ تو سمجھ آ جائے گا۔ اردو میں لفظ کیا ہے؟ دورہ۔ 6 ادوار، جیسا خلقت انسان کے اللہ نے مدارج بیان کیے، ادوار بیان کیے، وہ سورہ المومنون میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ایک سٹیپ، ایک دورہ مٹی سے، پھر دوسرا دورہ نطفہ سے، پھر تیسرا دورہ علقہ سے، پھر دورہ مضغہ سے، پھر عظام سے، پھر کسون العظام لحم سے، پھر ثم انشأناہ۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ کتنے دورے ہو گئے؟ ذرا گن لو۔ ایک اعتبار سے 6 بھی بن سکتی، 7 بھی بنتی، اعتبار کا فرق ہے۔ تو یہ ہے سٹیپ اور ادوار۔ اسی طرح اللہ نے آسمان و زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 سٹیپوں میں پیدا کیا، ادوار 6 دوروں میں پیدا کیا۔ یہ معنی بھی بہت اچھا ہے۔ 6 ادوار بولیں تب بھی وہی چیز ہے، 6 دورے بول لیں تب بھی وہی چیز ہے، 6 مدارج یا 6 سٹیپ بول لیں تب بھی وہی چیز ہے کہ آسمان و زمین کو
6 दौरों में, 6 अदवार में, 6 स्टेपों में, 6 मदारिज में बनाया। अब कोई इश्काल नहीं। यहां पर बाद मुल्हिदीन ने इतराज किया, लेकिन वो उनकी ऐसी शैतानी है, आगे मैं उसका जवाब भी अर्ज करूंगा, कि वो कहते हैं कुरान के बयान में माअज़ल्लाह तजाद है। आगे एक आयत 4 दिन थे, 2 दिन थे, 6 दिन थे, मिला कभी इधर ज़रब देती हैं, कभी उधर ज़रब देती हैं, तो वो उनकी शैतानत है। वो इंशाअल्लाह मैं बेहतरीन तरीके पे बयान करूंगा आगे चलकर। अब जरा ख्याल करना है, यहां कुरान ने कई मकाम पे तस्रीह की है कि आसमान और जमीन की तख्लीक 6 अय्याम, मिकदार अय्याम या 6 अदवार मराइल स्टेप्स में बनाई की गई है, 6 दौरों में की गई है। इस पर एक जबरदस्त इश्काल है। इश्काल ये है कि कुरान मुकद्दस का एक मजमून है, इज़ा अरादा शैअन फयकूनु लहू कुन फयकून। अल्लाह पाक जब किसी चीज को करने का हुक्म देते हैं, होने का, तो यकूलु लहू कुन, वो कौन कहता है, वो चीज हो जाती है। यह भी मुल्हिदीन का एतराज है। कुरान में यह है कि अल्लाह कुन करता है, चीज हो जाती है, जबकि यहां पर 6 दिन लग गए आसमान और जमीन बनाने में। सुन रहे हो मेरी बात? मैं बड़ा आहिस्ता चल रहा हूं। 6 दिन लग गए, तो कौन कहां गया? 7 मकाम 6 के करीब, 6-7 मकाम पे इज़ा अरादा शैअन फयकून लहू कुन फयकून, इज़ा कज़ा अमरन फयकून लहू कुन फयकून। तो उधर तुम कहते हो कुन फयकून, और उधर आ गए 6 दिनों में पैदा किया, तो अमर कुन कहां गया? ये इश्काल है। अल जवाब, अमरे कुन 2 तरह है। अमरे कुन तदरीजी और अमरे कुन आनी या फिल फौर। होता अमरे कुन से, लेकिन अमरे कुन 2 तरह पे। जिस चीज के तदरीजन करने को अमरे कुन होता है, वो तदरीज से होती है, और जिस चीज के मुताल्लिक फिल फौर होने का अमरे कुन होता है, वो फौरन हो जाती है। समझे नहीं समझे? तो अमरे कुन की 2 सूरतें हैं, फिल फौर या बित तदरीज। ये पता नहीं, अल्लाह करे आपको समझ आई हो। तो जहां पर अमरे कुन तदरीजी है, हुक्म ही ऐसे हुआ कि 6 दिन में बनना है, 6 अदवार में बनना है। तो जब अमरे कुन तदरीजी था, तो आगे से खालिक भी क्या हुई? तदरीजी। तीसरा इश्काल है कि जब अल्लाह फिल फौर बना सकता था, तो 6 दिन क्यों लगाए? ये तो एक आन में भी बन सकता था, तो 6 दिन क्यों लगाए? अल जवाब,
جواب یہ ہے کہ اوامر الہی کے حکم معلوم کرنا عبد مکلف کی شان ہی نہیں. کیا کہا میں نے؟ اوامر الہی کے حکم معلوم کرنا عبد مکلف کی شان ہی نہیں. عبد مکلف کا کام ہے امتثال اوامر، جو حکم آیا سرخم کر دے. آگے پوچھے نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ صوفی صاحب پانی لے آ، آپ اچھا جی پانی کو کیا کرنا ہے؟ تھپڑ لگے گا یا مشکل ہے؟ زبردست مستحق ہے نبی لگے. بھائی میں نے کہا تو پانی لے آ، تو پانی کا چاچا لگتا ہے، تو پانی لے آ. کہتا جی کیوں پانی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی پیاس لگے. اچھا پیاس کیوں لگی ہے؟ اچھا جی روٹی کھائی تھی. اچھا روٹی کیوں کھائی ہے؟ اچھا سالن کیا تھی؟ یہ ہوتا ہے اوامر الہی کے حکم کے پیچھے پڑنا. یہ کیوں ہوا جی؟ ایک نے کیا تھا، کیوں؟ کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ایک نے کیا تھا، کیوں؟ اس نے تھوڑی علت معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، حکمت پتہ چل جائے آدم کے سجدے کی. ساتھ کہا بھی تھا انا خیر. اللہ نے اس کو جواب دیا فخرج، نکل جا پلیت. جو ہمارے اوامر کی حکم اور علتوں کے پیچھے پڑتا ہے وہ یوں لانتی ہو کے نکلتا ہے. آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی بابا. اوامر الہی کی حکمت معلوم کرنا عبد مکلف کی شان ہی. عبد کا کام امتثال اوامر ہے. جامع جواب. باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری ذنی چیزیں. اب یہاں پر بعض نے کہا اس میں حکمت تھی علم تعلیم للخلق فی التدرج، کہ مخلوق کو تعلیم دی گئی کہ اللہ بوجود قادر ہونے کے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، یا مقدار یا ادوار میں. اچھا اگر ادوار والا معنی کریں تو یہ اشکال بھی نہیں آئے گا. یہ اشکال تب ہوگا کہ ایام والا معنی کریں، مقدار. دوسرے معنی پہ اشکال نہیں آئے گا، دونوں اشکال نہیں. تو مخلوق کو تعلیم دینا مقصد تھا کہ کاموں میں جلدی نہ کرو. یہ عملی تعلیم تھی. یہ ایک بیان کی گئی واللہ عالم. اصل بات وہ یہ جو ہم نے بتا دی کہ اوامر الہی کے حکم معلوم کرنا عبد مکلف کا وظیفہ ہی نہیں. دیکھو اس کے بعد ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر. یہ مسئلہ آ گیا استواء علی العرش. اس مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لو. مفصل بحث آگے کسی جگہ پہ میں نے کی ہے، یہاں پر مختصر طور پہ سمجھ لو. استواء علی العرش یا مسئلہ صفات، اسماء اور صفات،
اس کے متعلق اہل سنت والجماعت کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ اہل سنت کا متقدمین، سلف، صالحین، صحابہ، تابعین، ائمہ، مجتہدین اور ان کے شاگردیں، ان سب کو کہتے ہیں متقدمین۔ متقدمین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ، ان کے شاگردان۔ یہ طبقہ ہے کس کا؟ متقدمین کا۔ ان کے بعد دور ہے متاخرین کا۔ دونوں اہل سنت کے طبقات ہیں، مراتب کا فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت کے متقدمین حضرات کا مسئلہ صفات اور اسماء میں یہ صاف عقیدہ ہے، الایمان یعنی الاثبات ثم التفویض، دو لفظ ہیں، الاثبات ثم التفویض۔ کیا معنی؟ اللہ تعالی کے لیے جو استواء علی العرش کا لفظ آیا، اس استواء پہ ہمارا ایمان ہے کہ استواء ہے۔ سمجھو بات۔ لیکن جو آپ کے ذہن میں استواء ہے وہ یہ استواء نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، استواء ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ جو مفتیان کرام، علماء کرام، وہ ذرا توجہ فرما لو اور باقیوں کو سمجھا دینا۔ پھر یہ مسئلہ ضرور سمجھو۔ الاثبات ثم التفویض۔ تفویض کا کیا معنی؟ اس بات کا کیا معنی؟ اس بات کا معنی ہے کہ جو صفات باری تعالی قرآن میں آئیں، سنت میں آئیں، وہ حق ہیں اور وہ ثابت ہے۔ اس کے مد مقابل ہے فرقہ معطلہ، معتزلہ، وہ ان صفات کا منکر ہے، انکار کرتا ہے۔ ہم اس کے مقابلہ میں اہل سنت، ہم کہتے ہیں انکار نہیں، اس بات۔ دوسرا، اس بات کے بعد پھر مسئلہ ہے کہ ثابت کریں گے، ایمان رکھیں گے کہ یہ صفت مثلا استواء علی ہے۔ اب ایک اور فرقہ پیدا ہوا، وہ ہے مشبہہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا استواء ہے جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتی۔ استواء کا جو معنی ان کے آپ اور ہمارے ذہن میں ہے، یہ معنی انہوں نے اللہ کے لیے ثابت کیا۔ تو وہ کیا ہے؟ فرقہ مشبہہ، وہ بھی گمراہ ہے۔ اہل سنت الایمان، الاثبات، لیکن ساتھ
تنزیہ ہے، اس بات بھی ہے، تنزیہ بھی ہے۔ تنزیہ کس سے؟ ام مشابہت خلق، مخلوق کی مشابہت سے تنزیہ ہے۔ تو معاملہ بین بین ہوگا، الاستواء معلوم، مانا ہو معلوم، مانا اس کا معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو ہمارے ذہن میں یہ استواء آ رہا ہے، یہ اس استواء سے اللہ پاک ہے۔ جو ہمارے ذہن میں کیفیت ہے استواء کی، اس سے اللہ پاک ہے۔ شرح شفا کی عبارت میں کیا پڑھا تھا؟ جو تیرے وہم میں آئے فاللہ بخلافی، وہ اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو استواء تیرے ذہن میں کیفیت، یہ کیفیت نہیں، اب وہ کیفیت کیا ہے؟ کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق استواء ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ کیفیت مفوض اللہ، دونوں چیزیں اس آیت میں اللہ نے جمع کی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، السمیع کی صفت کو ثابت کیا، اور لیس کمثلہ شیء میں تنزیہ کی صفت کو ثابت کیا۔ لیسا کمثلہ میں تنزیہ ہے، هو السمیع میں اس بات صفت سمیع ہے۔ اور مزے کی بات، صفات میں جہاں جامع آیت آئی مقام صفات میں، اس میں بھی صفت سمیع ذکر کی گئی۔ کون سی صفت ذکر کی گئی؟ صفت، کیونکہ سب سے زیادہ شرک ہوا ہے اسی صفت کے ساتھ، اور ہو رہا ہے صفت سمیع میں۔ تو اس لیے یاد رکھو، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، یہ ہے تنزیہ۔ هو السمیع، یہ کیا ہے؟ الاثبات۔ تو اہل سنت کا پورا نظریہ، عقیدہ اس آیت کے اندر موجود ہے کہ الاثبات ثم التفویض، الایمان ثم التفویض، یہ بات ذہن میں رکھو۔ متقدمین حضرات نے اتنی بات کی، ابھی حوالے آتی ہے۔ متاخرین حضرات نے اس کی تعبیل کی، مثلا تخت شاہی پر قائم ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ خود متصرف ہے، اللہ نے کسی کے حوالے ایک رتی بھی نہیں کی، کائنات کو بنایا اور ثم استوى علی العرش، پھر کرسی شاہی پہ خود جلوہ افروز ہے، یعنی خود بادشاہ ہے، خود متصرف ہے، خود مدبر ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا۔ یہ معنی کیا ہے متاخرین نے۔ اب ذرا بات سمجھ لیجیے، یہ جو غیر مکلف طبقہ ہے، یہ خدا کے بندے بالکل جاہل مرکب ہے، ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ اب ذرا بات سمجھو، متاخرین حضرات میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اصل کو مان کر تعبیل کرتا ہے، اصل کا بھی انکار نہیں کرتا،
مانتا ہے کہ الاستوا حق ثابت، اس کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، لیکن تعبیر کرتا ہے اصل کو باقی رکھ کے، اور تعبیر سے اس کا مقصود اصل سے انکار کرنا نہیں، نہ وہ اصل کا منکر ہے، بلکہ اس کا مقصد تعبیر سے عوام الناس کو گمراہی سے بچانا، مناظرات مناقشات میں تعبیر لإفہام المخاطبین، مخاطبین کو سمجھانے کے لیے مناظرانہ تعبیر کرتا ہے، یا عوام الناس کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ اگر معبلانہ تعبیر کرتا ہے، یا آیت کے سیاق کو سباق کے مطابق، سیاق کی معنی کرتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک معنی تو قرآن پاک کے کلمات کا ہوگا اور ایک معنی سیاق کے مطابق بھی ہوگا، تو اگر وہ سیاق سباق کے مطابق معنی کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے، سیاق سباق کے مطابق استوا کا معنی مدبر کرتا ہے، متصرف کرتا ہے، لیکن اصل کا انکار نہیں کرتا، تو یہ بھی پکا اہل سنت میں سے ہے، اور اس کا اور سلف کا متقدمین کا کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی اس بات کے قائل، یہ بھی اس بات کے قائل، وہ بھی تفویض کے قائل، یہ بھی تفویض کے قائل، وہ بھی تنزیہ کے قائل، یہ بھی تنزیہ کے قائل، تینوں چیزیں ہیں، اس بات تفویض تنزیہ تینوں چیزوں کا قائل ہے، اس لیے یہ قابل ملامت نہیں۔ کوئی بات میری سمجھے؟ اور متاخرین کا وہ طبقہ جو تعبیل اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ اصل کا انکار کر دیا جائے، اور اس کا مقصد ہی صفات کا انکار اور تعطیل ہے، معطل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ کارروائی اس کے لیے اعتقادی بدعت کے زمرے میں ہے۔ کس میں؟ اعتقادی بدعت کے زمرہ بھی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کیا عرض کیا؟ متقدمین اہل سنت، ان کے عقیدہ نظریہ میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3، اثبات، تفویض اور تنزیہ۔ صفات جس طرح آئی نؤمن بہ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ لا نسأل بہ، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے لیس کمثلہ، جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ نہیں ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے براء الورا ہے، بس یہ ہے سلامتی کا راستہ۔ جو اس عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، الایمان ثم التفویض ثم التنزیہ، یا ثم التفویض مع التنزیہ، تو انشاءاللہ وہ عزت کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے، اسماء اور صفات کا۔ باقی متاخرین کی بات میں نے آپ کو بتا دی، سیاق کے مطابق 2 طبقے، جو اصل کا انکار نہیں کرتا وہ قابل ملامت نہیں، قابل ملامت وہ ہے جو صفات کا انکار کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اصل کو مانتی، لیکن سیاق کے مطابق مثلا یہاں ثم استوى علی العرش، اس کا معنی کریں گے آگے کیا ہے؟ یغشل۔ اسی طرح آپ 6-7 مقام دیکھ لیں، جہاں پر بھی استوا عرش کا مسئلہ آیا تو سیاق و سباق میں تصرف، تدبیر اور قدرت کا بیان ہے۔
تو اس لیے حضرت مانا کرتے ہیں وہ خود مستوی عرش ہے، یعنی خود مختار کل ہے، کسی کے حوالے ایک رتی بھی نہیں کی۔ تو وہ معنی بالکل صحیح ہے، یہ وہ تعبیل نہیں ہے جو تعبیل مذموم ہے، یہ سیاقن تعبیل ہے، اور یہ ان متاخرین کی تعبیل ہے جو اصل کو باقی رکھتے ہیں۔ اب دیکھو عبارتیں، فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ، لوگوں کے اس مقام پہ بہت مقالات ہیں، کثیرۃ جدا، لیس ھذا موضع بسطھا، یہاں پر اس کے تفصیل کی جگہ نہیں، انما یسلک فی ھذا المقام، اس مقام میں چلتا ہے مذہب السلف، کس کا مذہب؟ السلف الصالح، سلف صالحین کا۔ کون ہے؟ مالک بل اوزائی، امام مالک، اوزائی، سفیان ثوری، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راوے وغیرہم من ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے امام ہیں، قدیماً و حدیثاً، جو متقدمین ہیں اور جو نئے ہیں، ہووا امرارها کما جاءت من غیر تکییف ولا تشبیہ ولا تعطیل۔ کیا سمجھے ہو بھائی؟ ہووا اس کو جاری رکھنا، کما جاءت جیسے آئے، من غیر تک جی، اس کی کیفیت میں نہیں جانا، کیفیت نہیں، اور تشبیہ بھی نہیں، تعطیل بھی نہیں۔ میں نے کتنے لفظ بولے؟ 3، الایمان ثم التفویض مع التنزیہ، یہ پورا اہل سنت کا مسلک ہے۔ یہاں پر وہی تینوں چیزیں ہیں کہ بغیر تکییف کے، کیفیت کے، اور بغیر تشبیہ کے، اور بغیر تعطیل، تعطیل کا معنی انکار صفات، والظاہر المتبادر، ظاہر متبادر ہے، الی اذہان المشبہین، جو مشبہین لوگ ہیں، اور منفی عن اللہ، فإن اللہ لا یشبہہ شیء من خلقہ ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ بھی یہی آیت لایا بطور جواب کی۔ تو مطلب کیا ہے؟ مشبہین کی طرح تشبیہ بھی نہ ہو، اور معطلہ کی طرح تعطیل بھی نہ ہو۔ صفات مانتے ہیں، اور مانتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، وہ جیسے اللہ جانتا ہے، کما جلی کو بے شان نہیں۔ بل الامر کما قال الائمۃ، بلکہ معاملہ وہ ہے جو ائمہ نے کہا۔ منہم، ان ائمہ میں کون ہیں؟ نعیم بن حماد شیخ البخاری، من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، جس آدمی نے اللہ کو تشبیہ دی مخلوق کے ساتھ، فقد کفر، تحقیق اس نے کفر کیا۔ جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کیا بنے گا؟ کافر۔ اور تشبیہ کیا ہے؟ کہ یہی مثلا استوا کا لفظ ہے۔ آپ کے ذہن میں جو کرسی پر استوا کا تصور ہے، اگر یہ چیز اللہ کے لیے مانی تو کافر ہے۔ غیر مقلدوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہوا ہے، اب انہیں شرم نہیں آتی، وہ تعبیر بھی نہیں کر سکتے۔
اس مسئلے کو بیان بھی نہیں کر سکتے. اور جو غیر مقلدین کی عوام ہے، میں نے کئیوں سے پوچھا ہے، یہ خالص مشبہ بن چکی. اور ان کی عوام یہی کہتی ہے کہ اللہ اسی طرح کرسی پہ بیٹھا ہے جیسے ہم بیٹھے، وہاں کوئی تخت ہے. اب یہ نظریہ بزرگوں یہ خالص کفر ہے. کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ میرا فتویٰ تو نہیں، یہ شیخ البخاری کا فتویٰ ہے، امام بخاری کا بھی شیخ، کہ جو آدمی، یہ مشکل مسئلہ ہے ذرا توجہ فرماؤ، کہ جو آدمی شبہ اللہ کو تشبیہ دے کس کے ساتھ؟ بے خلق ہی، کسی مخلوق کے ساتھ، فقد کفر. اے ذرا سارے اونچے پڑھو نا، فقد. اور ذرا پڑھو صوفیت نکلے، فقد کفر. شک ہے اس کے کفر میں یا پکی بات ہے؟ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ، اور جس نے انکار کیا ان صفات کا جو اللہ نے اپنی صفتیں بیان کی، اور یہ کرے انکار، فقد کفر، وہ بھی پکا کافر ہے. یہ بھی پکا کافر ہے. فتویٰ لگا کہ نہیں لگا؟ اس لیے آپ بھی خیال رکھیں. یہ کئی خطیب ید اللہ فوق ایدیہم کو بیان کرتے ہیں، اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ اوپر سے مارتے ہیں، کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم. یہ بھی تنزیہ کے صریح خلاف ہے. یہ بھی تنزیہ کے صریح خلاف ہے. جب اللہ کی یہ صفات بیان ہوں تو خبردار اپنے اعضاء کو حرکت نہ دو، اعضاء کے ساتھ اشارہ نہ کرو، کیونکہ اللہ کی تنزیہ اعتقاداً بھی ضروری ہے، اللہ کی تنزیہ عملاً بھی ضروری ہے، اللہ کی تنزیہ قولاً بھی ضروری ہے. ایسا لفظ نہ بولو جو اس کی تنزیہ کے خلاف ہو. مثلا اللہ کے لیے عاشق کا لفظ، جیسے اکثر پلیت بولتے ہیں کہ اللہ انبیاء پہ عاشق ہے یا امام الانبیاء کا عاشق ہے، یہ خالص کفری الفاظ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ید کا لفظ ہے، تم اپنے ید کو حرکت نہ دو. اگر کسی کی غیر ارادی ہاتھ اٹھ جائے تو وہ معذور ہوگا، لیکن قصداً اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے تو یہ تشبیہ ہے. اور تشبیہ کیا بنتی ہے؟ فقد کفر. اس لیے خطیبوں کو بھی سمجھا دو، یہ جب بیان کرتے ہیں نا ید اللہ فوق ایدیہم اور سریں لگا کے اور پھر پورا ایکشن بھی کرتی ہے اور پوری صورت بھی بنا کے دیتے ہیں، تو ان کو بتاؤ یہ کفر ہے. فقد کفر. تجدید نکاح کا انتظام احتیاطاً کر لو، ان کو بتا دو یہ تشبیہ ہے. اب خیال رکھو، اگلا فتویٰ بھی، اور جو اللہ کی صفت کا انکار کرے وہ بھی کیا ہے؟ قد کفر. اس نے بھی کفر کیا. لیکن صفت کو سمجھنا ضروری ہے. عوام کو بھی مسئلہ سمجھاؤ تو طریقے کے ساتھ. یہ غیر مقلد کا کوئی طریقہ نہیں. اور غیر مقلدین علماء سے گزارش ہے کہ ضد نہ کریں، اپنی عوام کو مشبہ نہ بنائیں. یا تو خود صحیح تعبیر کریں، نہیں تو عوام ضد میں آ کر کوئی مشبہ بنے گا. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ غیر مقلدین کی ضد میں آ کر معطلہ نہ بنے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نہ کریں. یہ مسئلہ مناظروں والا نہیں ہے. آج کل اس پر مناظرے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. پہلے مولوی صاحب کو سمجھانا چاہیے. ہاں بھائی دیکھو اگلی عبارت دیکھو. ہاں وَلَيْسَ فِي مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ
नफ्सहु बला रसूलहु तशबीहुन। अल्लाह ने जो अपनी सिफतें बयान की या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की सिफतें बयान की हैं, उनमें तशबीह नहीं है, बशर्ते के सही अहादीस हों, अहादीस सही आऊं। फमन असबत लिल्लाहि ताला मा बरदत बिल आयातुस सरिया, पर जो साबित करे अल्लाह के लिए वो चीज के बारे हैं साथ उसके आयात सरिया बल अखबार और सही अहादीस अला वजहिल्लज़ी यलीको बिजलालिल्लाह, इस तौर पे कि वो अल्लाह के जलाल के लायक है। ऐसी रिवायात हैं और उनका इनकार करता है बनफा अनिल्लाहे अन्नका ऐसा फकत सलका सबीलल हुदा।